الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كل. اللہ جل مجدہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد
نہایت ہی واجب الاحترام مسند صدارت پر جلوہ گر حضرت علامہ مولانا محمد اجمل چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دور و نزدیک سے آنے والے علماء کرام اور اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی یہ محفل پاک الحمدللہ ہر سال کی طرح منعقد ہے۔ اللہ اسے روز حشر تک جاری رکھے۔ الحمدللہ علامہ اجمل چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس ادارے کے محتمیم و بانی بھی ہیں اور اس محفل کے بھی بانی ہیں اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات قبول فرمائے اور اس جامعہ کو، اس مدرسے کو اللہ اور ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ مجھ سے قبل حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ اجمل صاحب کے صاحبزادے محمد احسن رضا صاحب اسی آیت مبارکہ پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ترجمہ، شان نزول اور اس کا مفہوم انہوں نے آپ کو سمجھا دیا۔ چونکہ عظمت اہل بیت پر یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو اسی کی روشنی میں کچھ تھوڑی سی میری گفتگو ہے خصوصی خطاب کے لیے۔ قبلہ شاہ صاحب عنقریب جلوہ فروز ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ خطاب فرمائیں گے، تو بڑے مختصر وقت میں چند منٹوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کا ذکر جو دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اپنے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم قریبیوں سے پیار کرنا۔ اس کی تفصیل بھی قرب والوں کی لمبی ہے، اس پر مختصر روشنی ڈال رہے تھے احسن بھائی، اللہ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ تو بعض مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا، ایک ہوتا ہے عمومی طور پر اور ایک ہوتا ہے خصوصی طور پر۔ عام مومنین کے لیے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، جو آیات جو احادیث صحابہ کی عظمت اور شان میں آئیں ان میں سب برابر ہیں، سب کے لیے وہ بحیثیت صحابی وہ سب کے لیے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص فرما دیا وہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو تفصیل قرابت داروں کی لمبی ہے، اس پر گفتگو کریں تو لمبا ٹائم چاہیے، اس پر پھر کبھی کلام کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ آ گئے اور عرض کی، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کے وہ خاص قریبی کون سے ہیں جن کی مودت ہم پر لازم کر دی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی ہستیوں کے نام لیے ان میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ مولا علی ہیں، وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں ان کو ایک خاص قرب حاصل ہے، جب بندے کو قرب ملتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز حشر بھی ساتھ عطا کرنا، یا اللہ ہمیں حضور کا ہمیشہ ساتھ عطا کرنا۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث پڑھ کے آگے چلتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے والے حضرت سیدہ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروایا عشاء کا، اور حضور نے فرمایا صلی یا ربیعہ، میں جو تمہید باندھ رہا ہوں کہ جو قرب ہے
جتنا قرب ہوتا ہے بندے کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے مانگا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ صرف جنت نہیں مانگی، یا رسول اللہ جنت تو چاہیے لیکن جنت میں رہنے کا مزہ بھی تب ہے جب حضور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا قرب چاہیے۔ اب وہ کریم ہے نا، مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ نے انہیں اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی تو کریم آقا کی زبان ہلی، سرکار نے فرمایا اوا غیر ذالک، اے ربیہ کچھ اور بھی چاہتا ہے، کچھ اور بھی مانگ، ہم تمہیں وہ بھی عطا فرما دیں۔ عرض کی یا رسول اللہ جب یہ مل جائے تو پھر پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جنت بھی مل جائے اور حضور کا ساتھ بھی مل جائے۔ تو یہ ہے قرب، یہ ہے نسبت، کہ جب نسبت ملتی ہے تو اس بندے کو کمال ملتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس کے بعد پھر ذکر اہل بیت، صرف سمجھانے کے لیے، تمہید باندھنے کے لیے کہ آپ کے ذہن ایک جگہ پر ٹھہر جائے، سمجھ جائیں اس گفتگو کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما ماتت فاطمہ ام علی، کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضور کا عمل کیا تھا؟ روایت ہے، حدیث ہے، فرماتے خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ وَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، سرکار نے اپنی قمیص مبارک اتاری اور فرمایا یہ میری چچی کو کفن کے طور پر پہنا دو۔ قمیص اتاری، قمیص کو نسبت ہے مصطفیٰ کے جسم مبارک سے، قمیص اتاری اور فرمایا یہ میری چچی کو بطور کفن پہنا دو۔ اب انہیں بطور کفن پہنا دی گئی، وَاسْتَجَعَ فِي قَبْرِهَا، اب دوسرا عمل جو حضور نے کیا، جب قبر تیار ہو گئی حضور اس قبر میں اترے اور اس میں لیٹ گئے۔ راوی کہتے فَلَمَّا سَوَا عَلَيْهِ التُّرَابُ، جب مٹی سیدھی کر دی گئی، قبر تیار ہو گئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْهُ بِأَحَدٍ، تو صحابہ میں سے بات بول پڑے، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا، یا رسول اللہ اس کی حکمت بھی بتا دیجئے۔ اب مصطفیٰ کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کیا بتا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے انی البستھا قمیصی لتلبس من ثیاب الجنہ واستجعت معها فی قبرها لیخفف عنها من ضیغۃ القبر، سرکار نے فرمایا سنو میں نے اپنی قمیص انہیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میری قمیص کی برکت سے، وہ قمیص کہ جس کا تعلق، جس کی نسبت مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ہوئی، اس قمیص کا مقام اور شان اور عظمت کیا ہے؟ سرکار فرماتے انی البستھا قمیصی، فرمایا میں نے اسے اپنی قمیص پہنائی ہے جو میرے جسم سے لگ رہی تھی، فرمایا اب اس قمیص کی برکت سے رب اسے جنت کے کپڑے عطا فرمائے۔ حضور کی قمیص کی یہ برکت ہے جو ایک لمحے کے لیے سرکار کے جسم سے مس ہو جائے، وہ کوئی پہن لے تو رب اس کی برکت سے جنت کے کپڑے عطا فرما دے۔ فرمایا وَاسْتَجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا لِأُخَفِّفَ عَنْهَا مِنْ ضِغْطَةِ الْقَبْرِ، فرمایا اسی قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر دباتی ہے، اب اس قبر میں محمد الرسول اللہ امام الانبیاء اترے ہیں، فرمایا اب میری قبر، میرے قبر میں جانے کی برکت سے اس کو قبر اس کو دبائے گی نہیں۔ یہ حضور سے نسبت کی برکتیں ہیں۔ اب تمہید میری پوری ہوئی، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے تمہید باندھی تھی کہ حضور سے نسبت جس کی ہو جائے، صرف کپڑوں کی نسبت ہو جائے تو اس کی برکت سے جنت کے کپڑے عطا ہوں۔ تو اب ذرا بات سن لو، وہ ہستیاں جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسین منی وانا من حسین، جن کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ بولے۔ قمیص جو قمیص حضور کے جسم سے لگی، قمیص مبارک حضور کے جسم سے لگی،
اور اس قمیص کی وجہ سے جنت کے کپڑے رب عطا فرمائے. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حضور کی زبان سے نکلی ہوئے لفظ ہیں. تو وہ عظیم ہستی جن کو سرکار فرمائے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس امام عالی مقام کی عظمت کیسی ہوگی کہ حضور نے ان کے آنے کی بشارت بھی خود عطا فرمائی. سیدہ ام فضل کو جب انہوں نے خواب سنایا، حضور نے بشارت بھی ان کے آنے کی خود عطا فرمائی. امام حسین وہ ہیں جن کا نام بھی سرکار نے خود رکھا. اب ان کی عظمت ہے تو دیکھیں، مولا علی نے ان کا نام رکھا تھا حرب. جب سرکار تشریف لائے فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ نام میں نے حرب رکھا ہے. سرکار نے فرمایا بل ہوا حسین. فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام تو حسین ہے. وہ ہستی جن کا نام بھی سرکار نے خود رکھا، وہ ہستی جنہیں سرکار نے خود گھٹی عطا فرمائی، اپنا لعب دہن عطا فرمایا، وہ عظیم ہستی جنہیں حضور اپنے کندھوں پر بٹھاتے رہے. ارے ایک ٹائٹل نہیں، ایک عنوان نہیں، ایک عنوان پر گھنٹوں چاہیے، میں صرف ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں. وہ ہستی جنہیں سرکار نے کندھوں پر بٹھایا، جنہیں سرکار نے سینے سے چمٹایا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھو ایک جملہ ہے جو ہر صحابی، یہ بڑا عظیم جملہ ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی صحابی آتا نا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو وہ یہ لفظ بولا کرتا تھا، حدیثیں پڑھے تو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یہ جملہ بولتا، یہ ایک محبت والا جملہ تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ صدقے جائیں. یہ جملہ بولتا، اس کے بعد پھر اپنا مسئلہ بتاتا. اب حضور کا انداز کیا ہے؟ کانا یصلی والحسن والحسین یلعبانی ویقعدانی علی ظہرہ وبطنہ. یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیٹ مبارک پر کھیل رہے ہیں، کبھی کمر پر چڑھ رہے ہیں. اب صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حضور نماز کی حالت میں ہیں، تو صحابہ نے کیا فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يُمِيثُونَهُمَا، انہوں نے انہیں پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا. فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذَرُوهُمَا بِأَبِي وَأُمِّي. اب جس کو ان جملوں کی سمجھ آ جائے گی نا وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا. ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، مسئلہ بعد میں، عقیدت کا اظہار پہلے. بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ صدقے جائیں. اب جب صحابہ نے امام حسن امام حسین کو کھینچا نا تو روایت میں ہے سرکار نے فرمایا ذروہما بی ابی و امی، فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان. ارے اس جملے پر غور کرو، اسی گہرائی پر کہ جنہیں سرکار یہ فرمائے ذروہما، انہیں چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ صدقے جائیں. پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من احبنی فلیحب ھذین. فرمایا قیامت تک آنے والے عشاقان مصطفیٰ، یہ اگر کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سرکار سے محبت ہے تو سرکار نے فتویٰ خود ارشاد فرما دیا. سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس وقت سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان دونوں سے محبت نہ کرے. تو اتنی عظمت اور شان جن کو سرکار نے عطا فرمائی ہو، اتنی نسبت سرکار سے ان کو ہو، تو سرکار فرمائیں اتنا نہیں بلکہ فرمائیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جن کے بارے میں سرکار فرمائیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور کے جسم کا حصہ کسی چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما نا تو چوم کر فرمایا تو تو پتھر ہے، میں تمہیں کیوں چوموں؟ میں تو تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے تمہیں چوما ہے، اس لیے کہ سرکار کے لب لگے ہیں. اب تو عام نہیں رہا، اب تو خاص ہو گیا ہے. اور خاص بھی کتنا ہوا ہے؟ سرکار فرماتے وما مسہما من ذی عاہت ولا سقیم الا شفیع. حضور کی زبان سے نکلے والے الفاظ سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، قیامت تک آنے والا کوئی بندہ اگر حجر اسود کو صرف چھو لے گا، چومنے کی بات نہیں فرمائی، فرمایا وما مسہما من ذی عاہت ولا سقیم،
الا شفیہ، فرمایا اگر دکھوں میں مبتلا ہوگا، بیماریوں میں مبتلا ہوگا، حجر اسود کو چھو لے گا، فرمایا اس کے چھونے کی برکت سے رب اس کی بیماریاں بھی دور کر دے گا، بلائیں بھی دور کر دے گا، کیونکہ مصطفیٰ کے لب لگے، نسبت سرکار سے ہوئی۔ پتھر کی نسبت بھی حضور سے ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ شفاؤں والا بن جاتا ہے۔ تو جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ عام نہیں، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اب حضور کی نسبت کیسی ہے؟ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا۔ فرمایا بتاؤ کیسا ہے؟ عرض کی حضور ڈراؤنا بڑا ہے، ڈر لگتا ہے بتاتے۔ فرمایا بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا حضور آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کاٹا گیا اور میری جھولی میں رکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو گھبرانے والی بات نہیں، یہ تو برکتوں والا خواب ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ تعبیر کیا دیکھے، حضور کے جسم کا حصہ الگ کیا گیا، یہ خواب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ سنا رہی ہیں، حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں دیا جائے گا۔ تو بتا دیا حسین منی وانا من حسین، پتھر سے بھی نسبت مصطفیٰ کی ہو جائے وہ شفاؤں والا، وہ عظمتوں والا۔ تو جو حضور کے جسم کا حصہ ہو، حضور کا خون مبارک ہو، اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ میرے بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت اور شان بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، چند ٹائٹل۔ ایک ٹائٹل کسی کو مل جائے نا، ایک ٹائٹل، مثلا حضور کسی کا نام رکھ دیں، وہ ساری زندگی اسی پر فخر ہے، میرا نام حضور نے رکھا۔ سرکار نے کسی کو گڑتی دے دی، ایک ہی عمل ہوا، وہ تو بختوں پہ ناز کرے گا، مجھے گڑتی مصطفیٰ نے دی ہے۔ ایک نسبت حضور نے اٹھا لیا ہو، مجھے تو سرکار نے بچپن میں اٹھایا تھا، ایک ٹائٹل ملے، وہ بختوں پر ناز کرے، میرا حسین وہ ہے، ایک نہیں 20 ٹائٹل مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اب ایک ٹائٹل جو تم آئے ہو نا غلام بن کر، عاشق بن کر، اہل بیت کی محبت میں آئے ہو نا، ایک ٹائٹل تمہیں بھی سرکار نے دیا ہے، میں نہیں دے رہا، میری کیا جرت ہے، سرکار نے دیا ہے تمہیں۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، مصطفیٰ کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز حضرت مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین۔ میں نے یہ منظر دیکھا، حضور کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور سرکار یہ فرما رہے ہیں من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ تمام غلامان مصطفیٰ کو یہ اتنا بڑا ٹائٹل سرکار نے عطا فرما دیا۔ وہ ربیہ جو مانگتے رہے یا رسول اللہ مجھے صرف جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، تو سرکار نے فرمایا علی قیامت تک آنے والا جو بندہ مجھ سے محبت کرے، جو ان دونوں سے محبت رکھے، جو ان کے باپ سے محبت رکھے، جو ان کی ماں سے عقیدت رکھے، سرکار فرماتے کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ سن لو روز محشر برپا ہوگا، فرمایا جس درجے پر، جس مقام پر روز محشر میں محمد مصطفیٰ ہوں گے، اسی درجے میں حضور کے وہ غلام بھی موجود ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے۔ حضور کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بات الگ ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور کے درجے تک پہنچ گئے۔ جس مقام پر، جس جگہ پر حضور ہوں گے، یہ دیوانے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو ظاہر ہے بھائی اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ پڑھا کتابوں میں، جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے پہ ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ باقی جو ہوں گے گناہگار وہ تو تب رہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، جسموں سے پسینہ نکل رہا ہے، کچھ ایسے ہوں گے اپنے پسینے پہ ڈوبے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے ایک اعلیٰ کرسیاں لگائی جائیں گی، عرش میں ایک شاندار جناب تخت سجائے جائیں گے، عزت سے نوازا جائے گا۔ لیکن جتنے بھی عزتیں مل جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، حضور سے قرب کا جو تعلق ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، حضور تو سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ فرمائے یہ جو ان پنجتن پاک سے محبت کرنے والے روز محشر میرے ساتھ ہوں گے،
تو یہ ٹائٹل تمہارے لیے تھا. اب جنہیں سمجھ آئی ہے وہ تو خوش ہو گئے, یار کیا بات ہے, مول پہ گیا ویان دا. دور دراز سے آئے ہیں گرمی میں, ذکر امام عالی مقام سننے کے لیے مول پہ گیا. سرکار نے فرما دیا تمہیں کہ تم تو میرے ساتھ ہو گئے. اس سے بڑا درجہ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں, اللہ ہمیں سچی محبت حضور کی عطا فرمائے, اہل بیت کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رکھے, بیان ختم ہو گیا. یہ میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ذکر امام علی مقام ہو وہاں پر تم چلے جاؤ, گھس جاؤ, اور تم یہ کہو کہ جی ہنسی حضرت امام حسین ذکر سنن گئے ہیں آپ سے. یہ معیار نہیں ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے نوازا ہے اس کو عزت والا سمجھے. جسے حضور نے نظروں سے گرایا ہے وہ کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا, وہ دائمی ذلیل ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ وہ ہیں جنہیں رب نے حضور کی صحابیت کے لیے چنا ہے. سارے صحابہ, تمام صحابہ جن کی شان قرآن میں بیان فرمائی گئی, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کسی صحابی کو قرآن نے خارج نہیں کیا کہ اے صحابی لیدہ نے تے انہ دی شان میں دسن لگا, نہیں. تمام صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تمام صحابہ جو ہے وہ کافروں پر سخت ہیں, آپس میں نرم ہیں. یہ عظمت قرآن نے بیان فرمائی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے صرف دیکھ لیا حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے, جس نے مجھے دیکھ لیا, فرماتے ہیں جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. یہ عظمت حضور نے بیان کی. تو سارے صحابہ نے دیکھا تبھی تو صحابہ بنے. تو عظمت صحابہ پر بات تو لمبی ہو جائے گی. صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ اگر ذکر امام علی مقام اور شہداء کربلا کا ذکر سننا ہے تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کے دل میں بغض صحابہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو حضور نے تو عظمت بیان کی اور یہ بغض لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے اٹھ جائیں. وہ کبھی بھی حضور کا قریبی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اگر حضور کی نسبت خاک کے ساتھ ہوئی, اللہ کی قسم وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. چاہے وہ خاک ہے لیکن نسبت مصطفیٰ سے ہوئی ہے. تو صحابہ تو چنے گئے ہیں. اس لیے مجلسوں میں ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں ان کے رونقیں بڑھانے کے لیے, اور ہم میں سے بھی شاید کچھ جا رہے ہوں, ان کو روکو اس لیے کہ ان کے دل میں بغض ہے حضور کے صحابہ کا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.